السلام علیکم. پولیٹیکل لیول کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ ضروری تھی کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے پاکستان سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. پشاور کا واقعہ جو ہے وہ ایک شروعات تو دے سکتا ہے، لیکن صرف پشاور کے واقعے تک ہم اس کو لمٹ نہیں کر سکتے. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے کونے کونے کے اندر جو انتہا پسندی کا اور سیکٹیرین ایشوز کے اوپر جو کلنگ ہے اس کا جو سلسلہ ہے، پورا نیٹ ورک ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے. حکومت نے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا جو فیصلہ کیا، یا ایک جو ہماری کانٹر ٹیررزم کے حوالے سے رسپانس کیا ہوگا اس کے حوالے سے جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان کو بٹھا کر ایک مشاورت کا عمل شروع کرنے کا جو فیصلہ کیا، وہ صرف براڈر پالیسی ڈائریکشن دے سکتا ہے ابھی سٹیج کے اوپر، لیکن اس چیز کو بہت آگے تک لے جانا پڑے گا. اور آگے تک لے جانے کی اس کو کراچی سے آپ شروع کر لیں اور پشاور تک آ جائیں، سدرن پنجاب میں چلے جائیں، رورل سندھ میں چلے جائیں، اربن ایریاز میں آ جائیں جو بڑے اربن سینٹرز ہیں، تمام جگہوں کے اوپر یہ جو دہشت گردی ہے اور انتہا پسندی ہے اس کی جڑیں بھی موجود ہیں، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت طویل عرصے کا ایک پلان چاہیے. نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت بہت پاورفل پوزیشن میں ہیں. وہ علاقے جو بہت زیادہ متاثر ہیں وہاں پر یا نون لیگ کی حکومت ہے یا وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور یہ دونوں جماعتیں اگر سیاسی سطح کے اوپر ایک اتفاق رائے پیدا کر لیں اور فوج جو ہے اس کو مینڈیٹ دیا جائے بڑا کلیئرلی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو یقیناً ہم آئندہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں اس مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ شارٹ ٹرم اس کا سلوشن نہیں ہے. آرمی چیف اور DGISI کا جو وزٹ ہوا کابل کا، اس وزٹ میں بھی ایک بڑی خوشائند بات ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ حملہ آور ہوتے ہیں وہ ہمارے علاقوں میں ہیں. کچھ سالوں سے ہماری یہ شکایت ہے کہ پاکستانی علاقوں میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ پناہ گاہیں کنڑ اور نورستان کے اندر موجود ہیں، انہیں اسلحہ اور پیسہ اسی طرف سے ملتا ہے. ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ بڑا کلیئر انٹرسیپٹس تھے انٹیلیجنس کے جو لے کر افغان صدر کے پاس گئے آرمی چیف، اور ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی گئی، کیونکہ کنڑ اور نورستان کے اندر سے وہ لوگ جو تھے پہلے جنرل ثناء اللہ نیازی اور اس کے بعد کئی دیگر اٹیکس میں ملوث تھے. اسکول کے حملے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سارے تانے بانے ادھر سے ہی ملتے ہیں. تو آج کا پروگرام ہم اسی پہ فوکس کریں گے. ہمارا پولیٹیکل رسپانس کیا ہونا چاہیے، لا انفورسمنٹ کو کیا ہدایات دینی چاہیے. امریکہ نے 9/11 کے بعد ہوم لینڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ بنایا تھا، وہاں اس کے بعد کوئی بڑا میجر دہشت گردی کا ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں. پاکستان میں ہر دوسرے دن ایک 9/11 ہوتا ہے، لیکن ہم نے ابھی تک اس کے تدارک کے لیے، سد باب کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو ویل ایکوپ نہیں کیا. کب کریں گے اور کیسے کرنا ہے؟ اسلام آباد اسٹوڈیو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. ویری وارم ویلکم جی. نون لیگ سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ انوشا رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی، اور MQM سے کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے وسیم اختر صاحب. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسد عمر صاحب آپ سے آغاز کروں گا. میرے خیال میں جو مشکل فیصلہ تھا یا ایک میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ تھی وہ آپ کی جماعت کو لینی تھی کہ اس موقع کے اوپر جو 126 دنوں سے آپ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے، اس دھرنے کو آپ سمیٹتے ہوئے اپنی مین رائیول پارٹی جو تھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے. یہ اچھا جیسچر تھا. اس کے علاوہ اس وقت آپ کچھ بھی کرتے تو شاید ہم آپ کو اپریشیٹ نہ کرتے. کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں دہشت گردی کو مکانے کے لیے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ کا یہ اتحاد جو ہے، یہ اکٹھا بیٹھنا جو ہے، یہ کنٹینیو کرے گا؟ ندیم، اس ایشو کے اوپر آپ الیکشن کے رزلٹ آنے کے 2 دن بعد سے ابھی تک دیکھ لینا، ایکچولی اس ایشو کے اوپر سیاست ہوئی نہیں ہے. پہلی دفعہ جب میاں نواز شریف ملنے کے لیے آئے تھے عمران خان کو شوکت خانم میں، اس وقت ان کو انجری ہوئی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس پہلی ملاقات میں یہ کہا تھا کہ دہشت گردی جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے، اور آپ کے اور ہمارے ویوز اس پہ سملر بھی ہیں، آپ لیڈ لیں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اس کے اندر. اس کے بعد جب حکومت آئی، ڈائلاگ کی دوبارہ رینیو کرنے کی آفر کی پرائم منسٹر نے آ کے اسپیچ، اس وقت کیبنٹ ڈیوائیڈڈ تھی، اپنی ان کی کیبنٹ کے اندر پوری سپورٹ نہیں تھی، تو ان کو پرائم منسٹر کو فلور آف دا ہاؤس سے عمران خان نے کھڑے ہو کے سپورٹ کیا اور انڈورس کیا اس کال کو. ضرب عزم لانچ کیا جس وقت آپریشن کا فیصلہ کیا گیا، تحریک انصاف نے سپورٹ کیا، اور یہی آپ نے پرسوں دیکھا ہے. تو اس ایشو کے اوپر پالیٹکس نہیں ہوتی رہی. یہ ایک ایشو ہے جس پہ حکومت نے، وفاقی حکومت نے، جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے، وہ پارٹی جن کو ڈائلاگ کے اتنے زیادہ فیور میں نہیں تھی، جب ڈائلاگ کی انہوں نے APC کال کی تو سب نے انڈورس کیا. تو لیکن اسد عمر صاحب، آپ اور نون لیگ دونوں اس مسئلے کے اوپر کافی حد تک قصوروار بھی ہیں. جب الیکشنز کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت بنی اور پہلی بریفنگ دی گئی تھی تو نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ کیونکہ الیکشن آپ نے لڑائی سی نعرے کے اوپر ہے کہ پیس کو چانس دینا ہے، تو آپ 2-3 ماہ ایک ٹائم لیمٹ طے کر لیجئے بات چیت کے لیے، لیکن الٹیمیٹلی اگر یہ فیلئر کی طرف چلتا ہے سارا پروسیس تو ہمیں آپریشن کرنے کے لیے آپ کو ستمبر تک ٹائم بتا دیں تاکہ سردیاں آنے سے پہلے ہم 4-6 ہفتوں میں ہی آپریشن کر لیں. آپ دونوں جماعتیں اس طرف نہیں گئی، آپ بھی نہیں گئے، نون لیگ بھی نہیں گئی. ہم نے کیا کرنا تھا؟
وہ تو وفاقی نہیں، آپ تو کہتے تھے نا ہمارے بگڑے ہوئے بھائی ہیں، بندے ہیں، تو ہمارے بگڑے ہوئے بھائی ہیں. ایک تو جس طرح شیخ رشید اور ہماری سٹیٹمنٹس کو کنفیوز کیا جاتا ہے نا، اسی طریقے سے جماعت اسلامی اور ہماری سٹیٹمنٹس کو بھی کنفیوز کیا جاتا ہے. بٹ اینی وے ہماری یہ بالکل تھی کہ آپ ڈائیلاگ کریں، جو گروپس جو ہیں وہ ہتھیار رکھنے کو تیار ہوں، وہ ڈس ایسوسیٹس ہوں، ان کو الگ کریں، اور اس کے بعد جو وہ لوگ جو صرف لڑنے پہ آمادہ ہوں اور کوئی اور طریقہ کار نہ ان کے ساتھ ہو، تو ان کے ساتھ آپ نے پھر الٹیمیٹلی آپریشن بھی کیا. ہمارے مینیفیسٹو کے اندر ریٹن اب تو یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے. اور ہمارے خیال میں جو مذاکرات ہوئے اور اس میں کچھ گروپس الگ بھی کٹے، کچھ میجر گروپ بھی الگ کٹے، اس کا فائدہ بھی ہوا. بٹ بات وہ نہیں ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بات ساری فوکس جو ٹاک شوز ہوتے ہیں نا، اور پولیٹیکل جو ڈسکورس ہے ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اندر، وہ پولیٹیکل ایک بہت گرینڈ نیریٹو کے اوپر رہتے ہیں. مسئلہ ہو رہا ہے ندیم ملک گراؤنڈ پہ ایکشن کا. انٹرنل سیکیورٹی اسٹریٹجی اپنے نثار علی خان صاحب جو ہے انٹیریئر منسٹر نے پارلیمنٹ کے سامنے کتنے مہینوں پہلے رکھی؟ نہیں، وہ ناقص ہے، وہ کمپریہنسو نہیں ہے. بھائی جو بھی ہے اس پہ جو ناقص ہے اس پہ تو کام مجھے بتا دینا کیا ہوا. بجٹ اس وقت آئے تو لوگوں نے سوال پوچھا، بھائی بجٹ کے اندر اس کی ایلوکیشنز کدھر ہے؟ وہ جو آپ نے مجھے اگر یاد پڑتا ہے آپ کی ٹی وی پروگرام کے اوپر اس کے اوپر بات بھی ہو چکی ہے کہ بجٹ میں بھی ریفلیکشن نہیں نظر آ رہی. میرا کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں اس کے لیے سیاسی اتفاق رائے ضروری ہے، بہت ضروری چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ ہو. لیکن جو زیادہ تر کام ہے وہ ایکشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کے، پروونشل گورنمنٹس کے، آرمی کے کرنے کے. ایکشن کی ضرورت ہے ہمیں. یہ لیکن آرمی کو تو جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ مینڈیٹ نہ دے تو وہ خود سے کریں گے، تو آپ لوگ کوسچن کریں گے نا کہ بھائی آپ کیا کرنے آئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاسی لوگوں نے مینڈیٹ کون اچھا کام کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا. وسیم اختر صاحب کی طرف چلتے ہیں، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، کیونکہ میرے خیال میں ایک جو اس تمام بحث سے چیز مسنگ ہے نا، وہ سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے ہیٹ پھیلا کے تباہی کر رہی ہیں. جتنے مزارات پہ حملے ہوئے ہیں اس کے لیے کوئی لندن امریکہ کو کچھ نہیں کرنا پڑا. میرے خیال میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. وسیم اختر صاحب آپ فرمائیے گا، انٹرنل سیکیورٹی ڈاکومنٹ، ریجنل سیکیورٹی، یہ ساری باتیں مشکل ٹرمز ہم لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، لیکن 1.5 سال میں یہ بھی اور پچھلے 5 سال پیپلز پارٹی کے بھی شامل کر لیں، اصل چیلنج کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی. ندیم صاحب، پچھلے 5 اور یہ ان کے 1.5 سال میں سمجھتا ہوں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور اب اگر یہ جو کمیٹیز فارم کی گئی ہیں اس سے بھی حاصل ہونا نہیں ہے. ماضی میں بہت ساری کمیٹیاں ہم نے دیکھی ہیں، آپ نے دیکھی ہیں. یہ صرف آئی واش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں تو بہت بھرا ہوا بیٹھا ہوں. اگر آپ جو کل میٹنگ تھی اس میں باڈی لینگویج اور لوگوں کے، لیڈران کے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھ لیتے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. پچھلے 5 سال والی گورنمنٹ نیگوسیشنز کے چکر میں رہی. ہماری سیاسی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ یہ کہتی رہی ہمارے بھائی ہیں، بیڈ اور گڈ طالبان الگ کر لیں. پھر بہت سارے لیڈران نے تو یہ کہا ان کے آفیسز کھلوا لیں اپنے اپنے صوبوں میں، اور کچھ نے شہید کا رتبہ دے دیا. اور آپ جس کمیٹی میں جو ممبران بیٹھے تھے وہ پرچار کرتے ہیں قتال فی سبیل اللہ کا. وہ کمیٹی ہے جو ڈیسائیڈ کر رہی ہے، 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے. خدا نہ خواستہ ان کے بچے مرے ہوتے، اگر شہید ہوئے ہوتے جس طرح یہ بچے ہوئے، یہ اس طرح مسکراتے یا 1 ہفتے کا ٹائم دیتے یا کمیٹی فارم کرتے. میں تو آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے راہیل صاحب کو بولوں گا کہ انکمپٹنٹ گورنمنٹ ہے، امپورٹنٹ ہمارے لیڈرز ہیں، امپورٹنٹ، کسی قابل نہیں ہے. آپ ان کے چہروں کو چھوڑیں. جو ملٹری عسکری قوت کر سکتی ہے وہ کریں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے راہیل صاحب، آپ کے بچے مارے جا رہے ہیں، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں آپ کی، اور آپ کی ذمہ داری ہے، آئین آپ کو اجازت دیتا ہے. تو آپ کب فیصلہ کریں گے؟ ان امپورٹنٹ لوگوں سے فیصلے مانگ رہے ہو آپ؟ نو، آپ کو آج فیصلہ کرنا چاہیے. بلکہ فیصلہ یہ ہوتا کہ ایک دن میں ان کی جتنی جو دہشت گرد جیلوں میں ہیں ان کو ٹانگتے، اور پنجاب میں جو آؤٹ فٹس، بینڈ آؤٹ فٹس کے جو آفیسز کھلے ہیں ان پہ ریڈز ہوتی اور وہ سب گرفتار ہو چکے ہوتے. آج اگر ان کا بچہ مرا ہوتا تو یہ ہوتا. یہ کسی سے کمیٹی نہیں فارم کرتے نواز شریف صاحب، کسی سے مشورے نہیں لیتے، یہ خود فیصلہ کرتے جب ان کا بچہ مرتا ہے ایسے. تو وسیم اختر صاحب، وہاں فوج کے اندر جتنے بچے ہیں یا آرمی پبلک سکول کے اندر جتنے بچے تھے وہ میرے اور آپ کے بچے ہیں. فوج کے اندر جتنے جوان ہیں وہ میرے بھائی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، اس قوم کے بیٹے ہیں. فوج کہیں اور سے تو آئی نہیں ہے. لیکن اس کا رد عمل جذبات، ٹھیک ہے جذباتی ہونا چاہیے اس پہ. جب 150 بچہ مارا جائے تو جذبات تو آپ دور رکھ ہی نہیں سکتے.
لیکن رسپانس کے لیے آپ کو مینڈیٹ دینا چاہیے سیاسی لوگوں کو, بڑا کلیئر کٹ مینڈیٹ دینا چاہیے. وہ مجھے لگتا ہے اس میں کمزوری ہے. وہ اگریشن جتنا آپ کی اس بات سے نظر آیا وہ اس کمیٹی سے پرائم منسٹر کی بیان سے نظر آنا چاہیے تھا. دیکھیں ندیم بھائی, ان کی باڈی لینگویج, ان کے مسکراہٹیں, فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایکشن, ایکشن, صرف ایکشن اور کچھ نہیں, جو کہ نظر نہیں آیا, جو کہ نظر نہیں آیا بالکل بھی. صرف پھر ٹائم گین کر رہے ہیں یہ کیونکہ ڈرپوک لوگ ہیں, یہ ہمت والے. کرپٹ لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں, جو کرپٹ ہوتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے. راہیل صاحب ایکشن لیں, قوم آپ کے ساتھ ہے. ان کو مت دیکھیں, یہ لیڈر امپورٹنٹ ہیں. قوم کو دیکھیں, قوم کے جذبات دیکھیں. قوم سب نکلی ہوئی آپ کا ساتھ دے رہی ہے, فوج کا ساتھ دے رہی ہے. ان کو ماریں, ختم کریں ان دہشت گردوں کو. اگر ان سیاست دانوں کے چکر میں رہیں گے تو یہ تو انڈسٹری بنائی ہے انہوں نے, یہ پیسے بنا رہے ہیں, یہ ان کی جائیدادیں اس میں لگی ہوئی. ان کو لاشیں نظر نہیں آتی ہیں, یہ مرے ہوئے لوگ ہیں, یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. میں خیال اسد عمر صاحب اس پہ آپ سے بھی میں رائے چاہوں گا, آپ کی جماعت بھی اس کمیٹی کے اندر موجود تھی. دیکھیں میری جو رائے ہے میں نے پہلے ہی دے دی وسیم اختر کے کہنے سے پہلے. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ ایکشن کی ضرورت ہے آن دا گراؤنڈ. اگر 10 سال سول وار ہونے کے بعد, کل آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ مینڈیٹ دے دیتے آرمی کو, آپ کہتے کہ جائیے بھیا, آپ کو پتا ہے سدن پنجاب کے کون سے علاقے ہیں, مدرسے بھی مار کیوں ہیں, انٹیلیجنس کے پاس پوری ڈیٹیلز ہیں, آپ کو پتا ہے پورے انفارمیشن ہے, جو پہلی بریفنگ دی گئی تھی الف سے یہ تک ساری باتیں بھی بتائی گئی تھی. لیکن ندیم اس وقت آرمی کے آپریشن تقریباً تمام ایجنسیز میں چل رہے ہیں, ایجنسیز میں ہے, ٹرائبل ایریاز میں, تمام ایجنسیز ابھی پاکستان کے اندر نہیں آ پائے. آپ فوج کی اپنی کیپیسٹی بھی جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہے, لیکن میں بات کروں یہ تو بڑا آسان کام ہے نا. فوج کی ذمہ داری لگا دو, تم جا کے لڑو, تمہارے لوگ شہید ہوتے رہے, دے کے فارغ ہو جاؤ. یہ نہیں, آپ کو اونرشپ. میں آپ سے وہ پوچھ رہا ہوں کہ کراچی آدھا طالبانائز ہو گیا, اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا؟ سب کو لینی پڑے, لیڈرز کو بھی, فوج کو. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور صرف بیانات نہیں, صرف کمیٹیز نہیں, ایکشن چاہیے گراؤنڈ کے اوپر. یار کیا ہو, دیکھیں آپ کی جو سینکچوریز ہیں جہاں سے صرف وہ نہیں ٹرین جو ہو کے آ رہا ہے, جہاں سے لٹریچر نکلتا ہے, ہیٹ لٹریچر اس وقت پیدا ہے, جو نفرتیں پھیلا رہا ہے وہ پاکستان کے اندر پھیلا ہوا ہے, اور یہ پاکستان کے ہر بڑے شہر سے پیدا ہو رہا ہے. اس کے اوپر کٹیلمنٹ کدھر ہے؟ مسجدوں سے جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس کے اوپر کنٹرول کون کر رہا ہے؟ آپ کی جو پولیس کی اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا جو کوارڈینیٹڈ ڈیٹا بیس بنانا ہے جہاں پہ انفارمیشن شیئرنگ ہو سکے, وہ کیوں نہیں بن رہا؟ میں مثالیں آپ کو اسپیسیفک دے رہا ہوں. ان کے اوپر کوئی پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی نیشنل کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے, ایکشن چاہیے. ترجیحات کیوں نہیں ہے اس میں میں ایک اور پروگرام ریکارڈ کرا کے اس میں بھی کہا, کیونکہ ہمارے گھر کے اندر لاشیں نہیں گر رہی ہیں. جس دن خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں گری نا, یہ آپ دیکھیے گا پھر بنے گا یہ ترجیح. ویسے ایک میں بات کہتا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ سب کو بری لگے, میں کہتا ہوں کہ لیڈران سے, ہمارے تمام لیڈران سے اگر بلٹ پروف کارز لے لی جائے نا تو اس دن انہیں خیال آئے گا کہ معاشرے سے بلٹس ختم کرنی, تب تک انہیں نہیں ختم آئے گا. کیونکہ وہ بلٹ آپ کو لگتی نہیں ہے, وہ تو لگتی اس بندے کو جو سڑک کے کنارے بیٹھا ہے, آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے. مجھے کیوں بری لگے گی؟ کبھی میں نے زندگی میں بلٹ پروف گاڑی چلائی ہے, لیکن آپ ٹاپ ٹیئر ساری گھومتی. میں وہی آپ سے بول رہا ہوں. دیکھیں یہی تو چیزوں کی بات کریں, اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو عوام ہے ان کو پروٹیکشن نہیں مل رہی ہے, ایک ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم بھول جاتے ہیں. یہ فوج کا کام یہ ہے کہ جا کے اپنے ملک کے اندر لڑائی کرے. اس کے لیے اس نے نہیں فوج جوائن کی تھی. آپ کے پولیٹیکل فیلیئرز کی وجہ سے آج ان کو آپریشن کرنے پڑ رہے ہیں اور اپنے ملک کے اندر لڑنا پڑ رہا ہے. یہ پولیس والے, اے ایس ایف کے لوگ شہید ہوئے ہیں, پولیس کے لوگ کتنے شہید ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ یہاں اسلام آباد میں ہوا تھا, انہوں نے ناکے کے اوپر گاڑی کو روکا, ڈاکو بیٹھے تھے, انہوں نے گولی فائر کر دی, 3 گولیاں اس کے پیٹ پہ لگی. پولیس والے کا میں پینس میں اس کے پاس ملنے کے لیے گیا, میں نے کہا یار تمہیں ناکے پہ کھڑے کرتے ہیں, تمہیں بلٹ پروف ویسٹ نہیں دیتے؟ بلٹ پروف ویسٹ نہیں دی جاتی اس کو. یہ ذہنیت شو کرتا ہے. اپنی کتنی 24 کروڑ روپے کی بلٹ پروف گاڑیاں بھی نئی آرڈر ہوئی تھی پرائم منسٹر کے لیے, پتہ نہیں 20 یا 22 لاکھ سارے لیڈرز کے پاس 20-22 لاکھ کے کتے منگا لیے گئے. میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں بھائی, میں پولیٹیکل کلاس کی بات کر رہا ہوں, میں پولیٹیکل پارٹی کی کسی کی نہیں بات کر رہا, میں پولیٹیکل کلاس کی بات کر رہا ہوں. آپ کراچی کے دیکھ لیں, کراچی میں ہزاروں لوگ ہر سال جو ہے وہ ٹیررزم کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا چوتھائی شہر جو ہے وہ طالبانائز ہو گیا ہے, جا کے دیکھیں کتنی پولیس لگی ہوئی ہے وی آئی پی ڈیوٹی کے اوپر. میں ایک بریک لے لوں, میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پرائٹ پر بات کی وسیم صاحب نے بھی اور اسد عمر صاحب نے بھی. 50 ارب روپیہ ہم اس میٹرو کے اوپر لگا رہے ہیں جو پنڈی سے اسلام آباد کی طرف آ رہی ہے, جس کے بغیر ہماری زندگی بسر ہو رہی تھی بہتر طریقے سے. ہمیں سانس, ناک, کان, گلے کے سائنس کے ایشوز نہیں تھے, بریتھنگ پرابلم نہیں تھی, زندگی چل رہی تھی ہماری. یہ 50 ارب روپیہ شاید کافی ہوتا
بہت سارے علاقوں میں جہاں سکول نہیں ہے ان کے لیے سکول بنانے کے لیے، تھر میں جہاں 500-700 بچہ بھوکے ہاتھوں مر گیا ہے وہاں کو واٹر سپلائی اسکیم کے لیے، یا ہماری وہ پولیس فورس جو ویل اکوپڈ نہیں ہے اس کو ویل ٹرین ویل اکوپ کرنے کے لیے۔ بریک لے لوں، دوبارہ پرائرٹیز کی طرف آئیں گے، اور بیسک سٹیپس بہت کچھ زیادہ کوئی سائنٹیفک میئرز بھی نہیں، جس میں نیکٹا کو آپریشنلائز کرنا تھا، پولیس کا ایک کوآرڈینیٹڈ میکنزم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ پروسیس کیسے کرنا ہے، یہ بالکل بنیادی چیزیں ہیں، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی سائنس بھی نہیں چاہیے۔ بریک لے لیں، اس کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ وسیم اختر صاحب کے پاس کراچی چلتے ہیں۔ وسیم صاحب، ایک زمانہ تھا کہ وہ محلے کے اندر اگر کوئی کرایہ دار آ کے رہتا تھا یا کوئی اجنبی شخص گزر کے جاتا تھا تو پولیس والوں نے وہ ٹاؤٹ سے رکھے ہوئے تھے، ٹاؤٹ ہی کہتے تھے، پتہ نہیں کوئی اور اس کا نام ہوگا یا نہیں، تو جا کے تھانے اطلاع کر رہا تھا، بس اس کی یہی محلے میں وہ بڑا چودھری بن کے پھرتا تھا کہ پولیس کی ٹاؤٹی کرتا ہے، لیکن اتنا افیکٹو میکنزم تھا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز گلی محلے کی پولیس والوں کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ کے پاس وہ سی آئی ڈی اور اسپیشل برانچ پولیس کی آپریٹو ہے، پولیس بیکار ہو چکی ہے، سیاسی بھرتیاں کر کر کے چاروں صوبوں میں پولیس کا ستیہ ناش کر چکے ہیں۔ جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا میکنزم ہے، نیکٹا کے اندر اس کی تجویز کی گئی تھی کہ وہ بنے گا، جہاں سے آئی بی، آئی ایس آئی، ایم آئی اور پولیس کی بھی جو اسپیشل برانچ کی انفارمیشن ہوگی اس کو پروسیس کر کے تو ایکشن لیا جائے گا۔ کسی بھی بڑے دہشت گردی کو واقع سے ہونے سے پہلے روکنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نہ ہم پولیس ٹھیک کرتے ہیں، نہ ہم سی آئی ڈی پولیس کی مستحکم کی ہے، نہ ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے، نہ نیکٹا کو آپریشنلائز کیا ہے۔ نادرا کے پاس بہت اچھا ڈیٹا ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہم وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کون سا دنیا کا بندہ آئے گا جو یہ بتائے گا یہ کام کرو؟ ندیم صاحب، آپ نے جو یہ ڈیٹیلز بتائی ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے شہر کراچی اور صوبہ سندھ میں پولیس والے پکڑے جاتے ہیں ڈکیتی کرتے ہوئے، اغوا برائے تاوان میں پولیس والے پکڑے جاتے ہیں۔ آپ گلی محلوں کی مخبریوں کی بات کر رہے ہو، اب تو یہ لیول اوپر تک چلا گیا ہے ندیم صاحب، اب تو یہ آپ کے اداروں میں چلے گئے ہیں۔ جتنے بھی انسٹالیشن پہ حملے ہوئے ہیں، فوج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، نیوی ہو، ایئر فورس ہو، ہمارے لوگ انوالو ہیں اس میں، اس کے سہارے سے وہاں تک پہنچے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا تو بگڑ چکا ہے سب کچھ، ہم تو تباہ ہو چکے ہیں۔ اب مزے کی بات دیکھیں کہ اگر میں پچھلے 7 سال پیچھے لے جاؤں آپ کو، تو وہ سیاسی مذہبی جماعتیں جو سافٹ کارنر رکھتی تھی ان دہشت گردوں کے لیے اور گڈ اور بیڈ کی باتیں کرتی تھی، دفتر کھولنے کی باتیں کرتی تھی اور ہمارے بھائی ہیں شہیدوں کے حوالے سے بات کرتی تھی، یہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنا طالبان ان بچوں کی موت کا ذمہ دار ہے میری نظر میں۔ درست کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ انہوں نے قوم کو کنفیوز رکھا، انہوں نے عسکری قوت کو کنفیوز رکھا کہ یہ جنگ ہماری ہے نہیں ہے، الجھا کے رکھا عسکری قوت کو بھی۔ میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں، یہ سیاسی لیڈران ذمہ دار ہیں اس کے، انہوں نے ایکشن نہیں لینے دیا۔ سیاسی لیڈران بھی ہیں اور فوج بھی ہے، میں فوج کو برابر کا ذمہ دار سمجھتا ہوں اس میں، کیونکہ یہ جتنی پراکسیز بنائی تھیں اس میں فوج کو اپنی ذمہ داری پوری نبھانی پڑے گی۔ اب دیکھیں، فوج نے بھی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے، ہماری سیاسی جماعتوں نے تو ذمہ دار پورا ملک ڈبویا ہے، آدھا توڑا ہے، 16 تاریخ کو دوسرا بھی توڑنے کی کوشش کی، بچے مروا دیے اتنے سارے۔ ان کو تو پائے رکھیں، یہ تو انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کا داؤ پہ اسٹیک پہ پیسے لگے ہوئے ہیں، ان کی انڈسٹری ہے، یہ سیاست ان کی انڈسٹری ہے، ان کو چھوڑ دیں، یہ مرے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ فوج کی طرف دیکھیں، اینکر ہوتے ہوئے آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ راحیل صاحب کو کہیں کہ یہ ایکشن لیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، قوم ان کے ساتھ ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ یہ کہیں اور ہوگا۔ اور بھی سکولز بہت سارے ہیں، یہ کراچی شہر میں پینیٹریٹ کر چکے ہیں، سدن پنجاب میں سٹرونگ ہے بہت، تو یہ شہروں میں آ چکے ہیں، یہ کون دیکھے گا؟ پولیس ہماری خود ڈاکوؤں میں پھنسی ہوئی ہے، پولیس والے ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ آپ نے کیونکہ میری بھی ذمہ داری کا احساس کیا تو میں اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے فوج کو بھی کہتا ہوں کہ وہ انٹرنل جو سیکیورٹی چیلنج ہے، جسے خود جنرل راحیل نے کہا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں، ہمارے سے ہی ملتے ہیں اور اندر آ کے ہمارے پہ حملہ کر دیتے ہیں، اس میں فوج کی کوتاہیاں شامل ہیں۔ 77 کے بعد سے جو کچھ ہم نے آنکھیں بند کر کے، بلکہ بند نہیں کر کے آنکھیں کھول کے ان کو ہم نے پاکستان کے اندر پھیلنے کا جو موقع دیا تھا،
اس کو ختم کرنے کے لیے اس مانسٹر کو، فوج کو آگے آنا پڑے گا اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو اونرشپ لینی پڑے گی. کیونکہ ایک اسد عمر صاحب جو ہماری سیاسی قیادت کے اندر، ہاں اسد عمر صاحب سے میں پوچھ لوں، ایک سیاسی قیادت کے اندر جو المیہ یہ ہے سیاسی قیادت، جی میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں وسیم بھائی، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. میں اسد عمر صاحب سے پوچھ لوں، جو سیاسی قیادت ہے مجھے کمزوری نظر آتی ہے اس مسئلے کو چیلنج کرتے ہوئے. انہیں اپنے شہر اپنے صوبے میں شاید خوف نظر آتا ہے، اس وجہ سے وہ لگتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ابھی چلنے دو، ایسی چلتا ہے جتنی دفعہ. میں 2 دن سے دہرا رہا ہوں کہ جو پہلی بریفنگ نواز شریف صاحب کو دی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ 3 ماہ ٹائم دیجیے گا، اور یہ سیاست کے نام پر جو مذہب کے نام پر جو جماعتیں سیاست چمکاتی ہیں، بڑا کلیئر ریفرنس تک کن جماعتوں کی طرف اشارہ تھا، میں ان کا نام نہیں لے رہا. ان کو اس پروسیس سے دور رکھے گا، نہیں تو شہید اور جہاد کی بحث میں ایسا الجھائیں گی کہ ہم کہیں نہیں پہنچ پائیں گے. وہی مسٹیک ہوئی 1.5 سال گزر گئے. دیکھیں اس میں یہ جو سیاسی جو مذہبی جماعتیں ہیں نا، ان کو کرٹیسائز تو تنقید تو ہم بھی اتنی شدید طور پہ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ملک کا نیریٹو شیپ کرنا ہے نا، ایک جو عام سوچ پاکستان کے عوام کی کیسی ہے، اس میں ان کا انفلوئنس محدود ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، وہ محدود ہے. تو جو مین سٹریم پارٹیز ایک جس وقت ایک پوزیشن پہ آ جائیں تو قوم کی سوچ اس کے ساتھ آ جاتی ہے. فوج کا بہت انفلوئنس ہے، خاص طور پہ پنجاب اور کے پی کے اندر، کہ فوجی قیادت کیا پوزیشن لے رہی ہے اس سے بہت انفلوئنس ہوتا ہے. لیکن میں ایک خاص پہلو کی بات کرنا چاہوں گا ندیم، جو سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے اور جو دوسری کمزوریوں کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگ نہیں نبھا پا رہے ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ پچھلے 6-6.5 سال کے اندر نہیں کر سکی ہے، اور اس سے پہلے جو ملٹری لیڈرشپ بھی تھی وہ اس پہلو پہ ناکام رہی. یعنی ہمارے اندرون بنیادی مسئلہ تو اندرونی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اندرونی معاملے جو ہے وہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، باہر کی قوتیں اس کے اندر مداخلت کر کے ان کو استعمال کر رہی ہیں. ہائی ڈسیشن کا کردار ہے نا. یہ پاکستان سے اگر پنجاب کا بارڈر کراس کر کے یا کشمیر میں جاتے تھے تو ساری دنیا کو پتا تھا. میرے خیال میں آپ نیو یارک میں جا کے کسی بچے سے پوچھ لیتے نا تو وہ بھی بتا دیتا کہ پاکستان سے وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں. وہ جو کنر اور نورستان سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم نے کیا سٹینڈ لیا؟ کیا ہم نے یونائٹڈ نیشنز کو ہلایا؟ کیا ہم نے تمام دنیا کے اندر یہ آواز پہنچائی کہ پاکستان کے خلاف بیرون پاکستان سے دہشت گردی کی جا رہی ہے، منظم طریقے سے کی جا رہی ہے؟ اور یہ ظاہر ہے جو اور ان کو پیسہ بھی وہاں مل رہا ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے وہاں سے. اتنے بڑے بڑے شوائد کے جو نمبر 2 آدمی تھا آپ کے ٹی ٹی پی کا، وہ پکڑا جاتا ہے افغان نیشنل انٹیلیجنس کے پاس سے، اور امریکی پکڑتے ہیں. امریکیوں نے تو چھین لیا نا اسے، انہوں نے لگا کہ پتہ نہیں کون لے کے جا رہے ہیں، وہ غلطی میں قابو آ گیا. اتنے بڑے بڑے ٹی ٹی پی کا ہیڈ فضل اللہ، وہ افغانستان سے 5 سال سے آپریٹ کر رہا ہے. جب سے سوات آپریشن ہوا ہے، اس کے بعد اور جب سے ساؤتھ وزیرستان آپریشن ہوا ہے، تب سے یہ سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری حکومت جو ہے پتہ نہیں وہ ہندوستان کے سامنے بھی وہ شرما کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ افغانستان کے سامنے بھی بات کرتے ہیں تو سب اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. بھائی ضرور، بالکل، جب تک آپ کے نیبرہڈ کے اندر، اس خطے کے اندر اچھی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوگی، آپ کو مسائل آتے رہیں گے، ضرور کریں، لیکن جو غلط ہو رہا ہے اس پہ تو آواز اٹھائیں. کیا وہ ٹائم نہیں آ گیا کہ ہمیں سول اور ملٹری دونوں کو کھلے عام یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر یہ مسلح جتھے نہیں چلیں گے؟ یہ کھلے عام کہنا پڑے گا. اگر نہیں آپ لوگ بولیں گے تو کون بولے گا؟ اپنی ندیم، یہ معاملہ تو چوائس کا ہونا ہی نہیں چاہیے نا. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، مجھے اس وقت آرٹیکل نمبر یاد نہیں ہے، لیکن 20-30 سالوں سے کیا کر رہے ہیں؟ پوری قوم کا بیڑا گرک کر رہے ہیں، ریڈیکلائز کر دیا. بالکل کیا ہے، بالکل کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں اپنی. آپ کی تو آپ نے حلف لیا ہوا ہے کہ میں اس آئین کو ڈیفینڈ کروں گا. آپ کے ملٹری جو سولجرز ہیں انہوں نے بھی، اور آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، اور دونوں نے دھجیاں اڑائی ہیں اس آئین کے آرٹیکل کی، اور اس کی قیمت ادا کی ہے اس ملک نے، اور بہت بھاری قیمت ادا کی ہے. انوشا رحمان صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. انوشا بی بی السلام علیکم. ہم آپ کو اسٹوڈیو میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، آپ ٹیلی فون پہ ہمارے. کنفیوژن ہے بیکاز دانیال عزیز نے آنا تھا، میں تو بھی ایک میٹنگ میں ہوں کہ مجھے فون آیا تو میں نے پھر اس لیے اب آپ کا لیا ہے بیپر، کیونکہ آئی واز ناٹ انفارمڈ کہ میں نے آپ کو جوائن کرنا ہے. اچھا، یہ ویسے مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ ہمارے پروڈیوسر کوارڈینیٹ جب کرتے ہیں تو وہاں سے جو بھی کنسرنڈ پرسن جو کوارڈینیشن پہ آپ کا نون لیگ کا ہے اس نے کنفرمیشن صبح سے دیا. اینی ہو، میں اس بحث میں آن ایئر نہیں جاتا. یہ ہم اگر آپ رد عمل کا ٹائم ہے یا میٹنگ اٹینڈ کریں گے یہ بتا دیں. آپ بات کر سکتی ہیں انوشا بی بی، یا میٹنگ اٹینڈ کریں گی؟ نہیں جی، آپ بات کریں. ہاں، آل رائٹ. ہم بحث کر رہے ہیں ہمارا سیاسی سطح کے اوپر کتنا مضبوط، مؤثر اور کتنا تیز رفتار رد عمل آ سکتا ہے. نون لیگ اس کے اوپر کتنا کمیٹڈ ہے؟
اگر آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں تو بہتر ہو جائے گا، آواز واپس آ رہی ہے اور آپ سن بھی نہیں پائیں گی مجھے. دیکھیے کل آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے جس طرح سے پوری پارلیمانی لیڈرشپ کی قیادت کی، اور آپ کے سامنے ہے کہ یہ تمام جو کچھ بھی اس وقت انفارچونیٹ واقعات پاکستان میں ہوئے، جس طرح سے پوری قوم متحد ہوئی اور پوری تمام پارلیمانی پارٹیوں کے تمام سربراہان وہاں موجود تھے. یہ کمٹمنٹ، یہ ریزالو ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہیں آن ایلیمنیشن آف ایکسٹریمزم. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح کل بیٹھے ہیں اسد عمر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور جس طرح سے تمام لوگوں نے مل کے یہ اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم جلد از جلد ایکسٹریمزم کے خاتمے کے اوپر ہم ڈٹرمنڈ ہیں کہ یہ جو لکیر آج کھینچ گئی ہے ان شہید بچوں کے خون سے، اس کے ایک طرف پاکستانی قوم کھڑی ہے اور دوسری طرف دہشت گرد کھڑے ہیں. یہ لکیر بہت واضح ہے، اور اسی ریزالوز کو لے کر پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ، تمام پارلیمنٹری پارٹیز متحد ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کام پرعزم ہے کہ جلد از جلد ہم اس محنت کا خاتمہ کریں گے. انوشا بی بی، یہ پیپلز پارٹی دور میں کوئی 3 اے پی سیز ہوئی تھیں، اور آپ کے دور میں بھی میرے خیال میں 2 اے پی سیز ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ 150 بچے مرنے کے بعد اگر یہ لکیر کھینچی گئی ہے تو زیادتی ہے. میرے خیال میں ہماری کمٹمنٹ اس سے پہلے ہونی چاہیے تھی. اگر یہ بچے 150 چاہیے تھے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے تو یہ اس سے بھی زیادہ انفارچونیٹ. دیکھیے میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ کل کی اے پی سی کے کانٹیکس میں نے آپ سے بات کی کہ جب ساری اتنے زیادہ مسائل جو کہ ایک کریٹ کیے گئے، میں اس پہ جانا نہیں چاہتی، میں ان باتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتی جو پچھلے 4 مہینے سے پاکستان نے وٹنس کی. ہمارے مسائل بہت بڑے ہیں. ہمارا مسئلہ دہشت گردی کو خاتمہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ بات تو ہم پہلے دن سے چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہو کر مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کرنا پڑے گا. لیکن آپ نے خود دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر اور قسم کے مسائل کے اندر الجھنے پہ انہوں نے ترجیح دی. بہرحال یہ کل کے جذبے کو آپ دیکھ لیں، اور یہ تمام میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب اس بات کے اوپر آج سے نہیں، بہت ہمارا تو ایک ایلیمنیشن آف ایکسٹریمزم ہمارے مینیفیسٹو کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کل کے بعد یہ زیادہ ریزالو آپ کے سامنے آ رہا ہے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تمام لوگوں کا متحد ہو کے اس پہ کام کرنے کا عزم، 4 مہینے کی ڈسٹریکشن کے بعد اس کو آپ پازیٹیو سینس میں لیں، اور اس کو پلیز اپنا رول، ایک پازیٹیو رول آپ بھی ادا کریں. اور انوشا بی بی، ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں پھر میں بریک کی طرف جاؤں گا. آپ کے مینیفیسٹو میں یقیناً انرجی، اکانومی اور ایکسٹریمزم کا ذکر تھا، لیکن جی بالکل، لیکن یہ ایکسٹریمزم کے حوالے سے آپ کی حکومت نے کچھ کیا نہیں ہے. ضرب عضب آپریشن سٹارٹ اس وقت ہو گیا جب کھجوری چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا اور ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے، ہمارے 22 ایف سی کے جوانوں کے گلے کاٹ دیے گئے. نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پورا سوال سن لیجیے گا. اور پرائرٹیز میں آپ لوگ جتنا پیسہ اس وقت میٹروز کے اوپر آپ نے سپینڈ کر دیا 150 ارب روپیہ لاہور اور اسلام آباد، اگر ہاف آف دیٹ اگر آپ اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے سپینڈ کرتے تو شاید یہ اسکول بچ جاتا. دیکھیے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر نواز شریف کا ہی ضرب عضب کو آگے لے کے چلنے کا فیصلہ تھا. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ ایسی سیاسی جماعتیں بھی تھیں جو کہتی تھیں کہ ہم بالکل ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہماری گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لیا اور ضرب عضب کی طرف ہم گئے. اس کے اوپر پچھلی گورنمنٹ نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا شمالی وزیرستان کے اوپر. تو ایسی بات کرنا ملک صاحب مناسب نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو فیکٹس کا بہت اچھی طرح پتا ہے. فیکٹس معلوم ہونے کی وجہ سے ہی تو میں نے یہ سوال کیا آپ سے. نہ پتا ہوتا تو میں ویسے ہی مان لیتا. چلیں باہر نہ، میں پھر آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ مہربانی کر کے جس کام کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر نواز شریف نے، میں دعا کروں آپ اکٹھے رہیں اور ڈیسائسیولی آگے بڑھیں، اس کا خاتمہ کریں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ایک بریک لے لیں جی، ایک بریک لے لیں. بریک سے واپس آتے ہیں تو وسیم اختر صاحب سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی چلتے ہیں وسیم اختر صاحب کے پاس. وسیم اختر صاحب، تھوڑا سا اگر پریکٹیکل سٹیپس کا ذکر کیا جائے کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جو ہمیں لینے چاہیے. نہ کراچی محفوظ ہے،
نہ سدن پنجاب محفوظ ہے. پہلے اسد عمر صاحب سے بات کرتے ہیں جی، پھر کراچی چلتے ہیں. اسد عمر صاحب آپ بتائیے گا، اب نون لیگ کے پاس ذمہ داری تو ہے، لیکن جتنے چیلنجز ہمارے سامنے دیکھنے میں نظر آئے، وہ ایک سکندر تھا، وہ نہیں سنبھالا گیا. پی ٹی وی اسٹیشن کے سامنے دھرنا تھا تو پی ٹی وی اسٹیشن پر پولیس لگانا ہم بھول گئے. فوج کو ہم نے دی نہیں کہ ہم خود ہی سنبھال لیں گے. تو کیپیسٹی بڑا سیریس کنسٹرینٹ ہے اس وقت. بہت سیریس کنسٹرینٹ ہے جی. وہ پوری حکومتی نظام کے اندر ہے، لیکن پولیس کے اندر تو خاص طور پہ جس طریقے سے پولیٹیسائز پولیس کو کیا گیا ہے تو شاید کسی اور ادارے کو نہ کیا جائے. اس کی وجہ سے اور جنرل نیگلیکٹ کی وجہ سے کیپیسٹی جو ہے وہ بری طریقے سے مفلوج ہو گئی ہے. جو ہے پولیس، اس کی بھی پرائرٹی جو ہے وہ وی آئی پی ڈیوٹی ہے. میرے خیال میں مجھے تو وہ پسند آئی آپ کی والی تجویز جو ہے نا، کہ شاید سب سے مؤثر پریکٹیکل اقدام یہ ہوگا کہ تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا، ان کی بلٹ پروفس اور ان کی سیکیورٹی ڈیٹیل جو ہے نا وہ ڈرا کر لی جائیں. یہ بیسٹ آپشن میرے خیال میں اس کے بعد ایک دم سے آپ کو ترجیحات میں تبدیلی نظر آئے گی. پھر یہ بلٹ کی طرف جائیں گے کہ بلٹ ختم کرو بھائی، ہمارے پاس بلٹ پروف کار نہیں. آپ کریں یہ اپنی تجاویز لے کر جائیں گے تو لے کے جائیں گے. لیکن پولیس کے کیپیسٹی کے ایشوز دیکھیں. یہ ماڈل ٹاؤن میں گئے بیریئر ہٹانے اور 100 بندوں کو گولی مار رہے جو دہشت گرد نہیں تھے. اس لیے میں یہاں پہ یہ انسسٹ کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ بھائی جاؤ گولیاں مار دو، بم چلا دو، کہ سویلین نہ ماریں. کوئی خدا کی پناہ رکھو. وہ فیصلہ آباد میں کیا ہوا پولیس والوں کی موجودگی کے اندر، تو مجھے ان کی کیپیسٹی کے اوپر بڑے سیریس ڈاؤٹس ہیں. مطلب آپ دیکھیں اتنے عرصہ گزرنے کے بعد ابھی بھی وزیر اعظم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ججز کے لیے کچھ کرنا چاہیے. انتظار کس چیز کا ہو رہا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی. یہ پالیسی ضرور بنا لیں. آپ اس کو بولے تھے جو کاؤنٹر ٹیررزم انہوں نے اسٹریٹجی جو دی تھی چودھری نثار نے کہ وہ بہتر ہو سکتی ہے، ضرور بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کئی ایسپیکٹ جو ہے مختلف پہلو اس کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم کے کور کیے گئے ہیں، لیکن میں نے اس کے بعد ایکشن کچھ بھی نہیں دیکھا. اچھا وسیم بھائی کے پاس چلتے ہیں. وسیم صاحب، شہر بھی محفوظ نہیں ہے. کراچی شہر کے اندر آپ کو خود معلوم ہے کہ سوراخ بورڈ سے لے جائیں اور آگے وہ آصف اسکوائر تک چلے جائیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر وہ سر عام دن دناتے نہیں پھرتے. اسلام آباد کے ارد گرد بھی یہی حال ہے. جتنے سراؤنڈنگ ایریاز ہیں ساری ان کی پناہ گاہیں ہیں. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ندیم بھائی دیکھیں، سیریسنس نہیں ہے لیڈرشپ میں جن کو کرنا چاہیے، جن کے آرڈرز چلتے ہیں. کراچی تقریباً عمر بھائی کو پتا ہے کراچی میں اتنا زیادہ ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں ان کی شروع کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اب میں سیریسنس پہ بات کروں گا ندیم بھائی. الطاف بھائی نے کا اسٹیٹمنٹ سب کو یاد ہوگا کہ طالبانائزیشن ہو رہی ہے کراچی شہر کی. پچھلی حکومت نے مذاق اڑایا. اس حکومت نے، پچھلی حکومت میں جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ چودھری صاحب تھے. اس حکومت میں جو اس کمیٹی کے ہیڈ کر رہے ہیں وہ چودھری صاحب ہیں. چودھری صاحب بھی منع کرتے تھے کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آج چودھری صاحب یہ کہتے ہیں داعش کا کوئی معاملہ نہیں ہے اس ملک میں، حالانکہ گورنمنٹ آف بلوچستان خود آفیشلی کہہ چکی ہے کہ داعش موجود ہے. کراچی میں چوکنگ اور پنجاب میں چوکنگ لٹریچر پکڑا جا رہا ہے. جب سیریس ہی نہیں ہو آپ اپنے بنکرز میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ بھاگ جاؤ گے دبئی میں یا انگلینڈ میں کہیں بھاگ جاؤ گے، آپ کے پاس گارڈز ہیں، آپ اس وجہ سے سیریس نہیں ہوگے. عام آدمی سے پوچھے جو مرتا ہے تو یہ کیا پالیسیز بنائیں گے؟ یہ سیریس ہی نہیں ہے. دیکھیں کل کی میٹنگ میں کسی کے منہ سے طالبان کے لیے کچھ نہیں نکلا. یہ ڈرپوک لوگ ہیں. تو ہم اگر پلاننگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پہلے سیریس ہونا پڑے گا کہ ایشو ہے، اس کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے. اور ان سے ٹیکل نہیں ہوگا. ان کو بنکر سے نکالیں باہر، یہ پبلک میں آئیں. یہ تو بڑے بڑے محلات میں بیٹھے ہیں، بلٹ پروف گاڑیوں میں چلتے ہیں، 20-20 30-30 موبائلیں ساتھ چلتی ہیں. یہ کیا پالیسی بنائیں گے؟ اسی لیے میں چیز کے کہہ رہا ہوں کہ انوشا بی بی کرو. یہ انوشا بی بی نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں لیڈرشپ کے اوپر راہیل صاحب اپنی باری میں بولیے گا، اپنی بولیے گا، اپنی باری میں، اپنی باری میں بولیے گا محترمہ اپنی باری میں میرے بولیے خیال گا. میں انوشا بی بی کی آواز. جی وسیم صاحب آپ بات پوری کر لیں. انوشا بی بی سے پھر لائن میں ڈسٹورشن آ رہی ہے انوشا بی بی کی. جی وسیم صاحب آپ بات پوری کر لیں پہلے. میں کل کی بات کر رہا ہوں. کل کمیٹی میں نواز شریف صاحب ہنس رہے تھے. یہ پرائم منسٹر جس کے 150 بچے مار دیے گئے ہوں، وہ پرائم منسٹر ہنس سکتا ہے؟ یہ بے حس لوگ ہیں، مردہ لوگ ہیں، مردہ. ان سے کچھ نہیں ہو سکتا. ان کو پرے کریں اور ایکشن کریں، ایکشن. اچھا میں اب انوشا بی بی سے جواب لے لوں. انوشا بی بی آپ بتائیے گا. یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. وسیم صاحب بڑے سیزنڈ MLA ہیں، ان کو یوں نہیں بات کرنی چاہیے. ان کے لیڈر تو پاکستان میں سرے سے نہیں رہتے ہیں، پھر ان کی لیڈرشپ پہ کوشچن اٹھنا شروع ہو جائیں گے. یوں باتیں نہ کریں. بھاگے تو نہیں ہیں، بھاگ کے تو نہیں گئے. آپ کے لیڈر تو بھاگ کے گئے تھے. آپ کے لیڈر تو بھاگ کے گئے تھے. میرا لیڈر بھاگ کے نہیں گیا، آپ تو بھاگ کے گئے تھے. یہ مناسب
یہ بات مناسب طریقے کار نہیں ہے. اور اس ملک کی دولت لوٹ کے بھاگے تھے, دہشت گرد اس ملک کی دولت لوٹ کے بھاگے تھے. انوشا بی بی سے جواب لے لیں. انوشا بی بی آپ اپنا جواب پورا کر لیجئے. انوشا بی بی. نہیں, یہ اگر ملک صاحب کہ یہ تمام لوگ جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور وہ تمام لوگ جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ متحد ہیں اس کاز کے اوپر کہ ہم نے ایک دستور کا خاتمہ کرنا ہے دہشت گردی کا. یہ جنگ ہمارے انہوں نے دہشت گرد پالے ہوئے ہیں پنجاب میں, سدن پنجاب میں دہشت گرد پالے ہوئے ہیں. اگر اس طرح انگلیاں اٹھاتے رہیں گے, ہم لیڈرشپ کے اوپر لام تان کرتے رہیں گے, یہ دہشت گردوں کی وجہ سے الیکشن جیتے ہیں. یہ طالبان کو کرٹیسائز نہیں کرتے تھے الیکشن کے زمانے میں, انہوں نے ان کو الیکشن جتوایا ہے. نہیں کریں گے کس دن کے طالبان کے بلبوتے پہ آج یہ پرائم منسٹر بنے. کو اپنی آواز کو, اپنے جیسچرز کو, اپنی نیتوں کو عمل کے اندر ڈھالیں. یہ الفاظ ان الفاظوں سے کچھ نہیں ہوگا محترمہ, ان الفاظوں سے ان کی جانیں واپس نہیں آئیں گی. یہ میٹھی میٹھی باتیں اپنے گھر میں رکھیں, یہ میٹھی میٹھی باتیں اپنے گھر میں رکھیں. کمٹمنٹ ہم سب کو دکھانی پڑے گی. ون لائنر اسد صاحب آپ دے دیجئے تو میں اسی پہ پروگرام کلوز کر دوں گا. کلوزنگ ریمارکس. میری جو کلوزنگ ریمارک یہی ہے جی, دوبارہ ضرور بیٹھ کے اپنے فیصلے کر لے, لیکن اصل کام ہے امپلیمنٹیشن گراؤنڈ کے اوپر. پروونشل حکومتیں بھی, فیڈرل حکومت بھی پرائیورٹی نمبر 1 بنائے اور امپلیمنٹیشن شروع کرے. لوگ اب جو ہے وہ صرف سٹیٹمنٹس پہ نہیں اکتفا کرنے, مذمتی بیانات نہیں چاہیے, عملی اقدامات چاہیے. زمین پہ عملی اقدام چاہیے. اسد عمر صاحب, وسیم اختر صاحب, انوشا رحمان صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.